الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، تزکیہ اسلام کا سب سے اعلیٰ وصف اور بنیادی وصف ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پر انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تزکیہ نفس ہی تھا، کیونکہ قرآن میں 4 جگہوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، اس میں واضح طور پر ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ 129 میں بھی یہی مضمون آیا ہے، سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں بھی اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت اور وہ سب کچھ سکھلاتا ہے جس سے تم بے علم ہو۔ تو یہ تزکیہ نفس کا معاملہ، تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے، تزکیہ نفس کا مفہوم کیا ہے۔ پورے قرآن میں 100 سے زیادہ جگہوں پہ تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، نشو و نما دینا، کسی چیز کو پروان چڑھانا، یعنی اس کو گروتھ دینا۔ جو چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو سائیکل کرتے ہوئے، جیسا ایک پودا ہے تو زمین کو ڈھیلی کرتے ہوئے، اس میں کھاد ڈالتے ہوئے، پانی ڈالتے ہوئے پودے کو اونچا کرنا، پروان چڑھانا۔ اسی طرح سے ہم اپنی شخصیت کے جو خراب چیزیں ہیں، جو رذائل ہیں، ان رذائل کو کچلتے ہوئے، اچھائیوں کو فروغ دیتے ہوئے اپنی شخصیت کو اٹھان دینا، اس کو پروان چڑھانا، یہی تزکیہ ہوتا ہے۔ تو تزکیے کا یہ مفہوم سمجھنے کے بعد ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سونا ہم دیکھتے ہیں، سونا بہت ہی قیمتی دھات ہے، بہت ہی پریشیس میٹل مانی جاتی ہے سونا۔ آج اگر سونا کا ایک ٹکڑا سا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پڑ جائے تو آدمی جھپکا مارتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سونے کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو منو مٹی کھودی جاتی ہے، تو مٹی کے ذرات میں یہ بھی، اس کے بھی ذرے شامل رہتے ہیں۔ مٹی کو چھانا جاتا ہے، چھاننے کے بعد وہ ذروں کو نکالا جاتا ہے۔ وہ ذروں کو نکالنے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد یعنی اس کو ایک خام مس جو ہوتا ہے، مس خام جس کو کہتے ہیں، کچی دھات جو تھی، اس کو جب جلایا جاتا ہے، آگ سے گزارا جاتا ہے، تاپا جاتا ہے، جب وہ کندن بن جاتی ہے، یعنی ایک قیمتی دھات بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی تمام انسانوں میں، آپ دیکھیں گے سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اللہ رب العزت نے 11 مرتبہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ 11 مرتبہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کی تاکید کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور وہ حکم کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل حکم ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی تاکیدی طور پہ اس کو قسم اٹھاتا ہے۔ اور 11 مرتبہ قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ نفس وما سواها، اور جو نفس کی جو خرابی ہوتی ہے، فألہمها فجورها، ہم نے انسان کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کو بھی رکھ دیا ہے۔ اور لیکن کامیاب کون ہو گیا؟ قد افلح من زکاها، جس نے اپنے تزکیہ نفسیہ کیا، جس نے جو خراب جو چیزیں تھیں اس کی سرشت کے اندر جو آ گئی تھی، وہ چیزوں کو دبا کر اچھائی کو فروغ دے دیتا ہے، رذائل کو دبا دیتا ہے اور اچھے خصائل کو بلندی عطا کر دیتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
اور یہ فلاح کوسی ہوگی، یہ صرف فلاح، یہ ختم ہونے والی فلاح نہیں ہوگی۔ اللہ کی کامیابی وقتی طور پہ نہیں رہے گی، 1 گھنٹے کے لیے آ گئی اور 1 گھنٹے کے بعد چلے گئی، یا 1 سال کے واسطے رہ گئی، 1 سال کے بعد چلے گئی۔ اللہ کے پاس کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 11 مرتبہ قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے، قد افلاح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اب دیکھیے انسان کی، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مرکب ہے جسم کا اور روح کا۔ اگر اس سے روح نکل گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ مردہ جسم ہے، باڈی۔ اگر روح اس کے جسم سے پرواز چلے گئی تو اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، یہ باڈی ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو انسان مرکب ہے 2 چیزوں کا، ایک روح ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے دوسری چیز اس کے اندر جو جسم ہوتی ہے۔ تو جسم کے ساتھ جب روح ملتی ہے تو یہ دونوں کی اہمیت رہتی ہے۔ اگر روح اس سے نکل جائے گی تو جسم کی اہمیت نہیں، اور جسم تو موجود ہے اس کے اندر روح نہیں ہے تو اس کی بھی اہمیت نہیں رہے گی۔ انسان کے اندر درندوں کی بھی صفات پائی جاتی ہے، اور انسان کے اندر جو ہے جانوروں کی بھی صفات پائی جاتی ہے، اور انسان کے اندر شیطانی صفات بھی اس کا نفس کے طور پہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ربانی صفات بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی درندہ ہوگا جو چیر پھاڑ کرنے والا ہوگا، حملہ کرنے والا ہوگا، اور انسان کے اندر بھی اس کی عقل کو اگر وہ پاکیزہ نہیں بناتا، اس کی تطہیر نہیں کرتا، تو یہ حالت بھی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ درندہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے جانوروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں پائی جاتی، جو چاہے وہ کرتے ہیں، تمیز ان کے پاس نہیں رہتی۔ اگر انسان بھی اس کو جو عطا کردہ تمیز ہے اللہ کے پاس سے، جو اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صورت میں، اگر وہ اس کو استعمال میں نہیں لاتا تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے علاوہ شیطان، دیکھیے شیطان کے پاس بھی ایک تکبر آیا تھا، اور شیطان نے اپنے آپ کو یہ سب سے اونچا کہا تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے کس بات سے انکار کیا، اور اس کی ایک تعویل گھڑی، اور اس کی ایک یہ چیز بتائی کہ میں آدم سے بڑھتر ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اپنی بڑائی کو اس نے بیان کیا، تعویل کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ تعویلات جو ہوتے ہیں، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو اور اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جو تعویلیں ہم گھڑتے ہیں، وہ دراصل شیطانی صفات کے اندر سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر جو ہوتے ہیں ربانی صفات بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ قہاری اللہ کی صفت ہے، غفاری اللہ کی صفت ہے، اور اس کے علاوہ جبروت بھی اللہ کی صفت ہے، اور قدوسی بھی اللہ کی صفت ہے۔ بندہ بھی معاف کرتا ہے، اور بندہ کے اختیار میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بندہ جب اس کے اندر جو جانوروں کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، وہ جانوروں کی خصلتوں کو دبا دیتا ہے، اور جو فرشتوں کی جو ربانی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو فروغ دے دیتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی نیک اور بہتر انسان بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر برائی بھی پائی جاتی ہے، اچھائی بھی پائی جاتی ہے، لیکن جو انسان جس کے لیے جو کوشش کرتا ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ڈرنے والا جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہدایت کے سامان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ایک جسم، میں نے کہا یہ مادی وجود ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہوگی وہ روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر کی جو روح ہوگی، کیونکہ وہ قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہوتی ہے اللہ کے امر سے آتی ہے، تو جس روح میں جب جسم میں داخل ہوگی کسی بھی بندے کے اندر، تو جب یہ بالکل بہت ہی پاک اور بڑی لطیف ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنے عادات اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اعمال کے اپنے جسم کی کثافتیں اس روح کے اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اس روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے اب ہم کو کیا کام کرنا پڑے گا، اور اس جسم کی پاکیزی کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا۔ اب میں نے جس طرح سے بتایا کہ جسم 3 چیزوں سے، اب جسم کی بات آ گئی تھی، روح کی بات آ گئی تھی، اب جسم کے اندر 3 چیزیں پائی جائے گی۔ اس کے اندر عقل بھی پائی جائے گی، قلب بھی پایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جوارح جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس اعضاء جو ہے ہمارے عقل ہے۔ سب سے پہلی بات ہے عقل کی تطہیر سب سے پہلی لائی جائے۔
عقل کے اندر اگر جس کو ہم کہتے ہیں تطہیر ذہن و قلب، اگر ذہن کے اندر جو افکار پائے جاتے ہیں، اسلام کا نظریہ اس کے اندر بہتر طریقے سے اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، اور اللہ کی معرفت اس کے اندر نہیں آئے گی، رسول کے اسوہ سے اس کو واقفیت نہیں ہوگی، اور اللہ کی شریعت اس سے وہ واقف نہیں ہوگا، تو وہ کام بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہوگا تطہیر عقل، تزکیہ عقل کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے انسان کے اندر جو ہوتا ہے، انسان اپنے اندر کے شر کو دبائے، خیر کو پہچانے، خیر کو فروغ دے، اندھیرے سے اپنے آپ کو اجالے کی طرف لائے، اور اندھیرے اور اجالے کے اندر ایک تمیز پیدا کریں، یہی ہوتا ہے یہ تزکیہ عقل جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوگا، ہر دور میں شیطان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ عدو مبین کہا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک شیطان، اگر کوئی ایک پہلوان میرے سامنے، میری لڑائی ہو گئی، اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو میں راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ بہت مارنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، ستانے والا ہے، مکار ہے، تو میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا کھلا دشمن ہے، میرے کو نقصان پہنچائے گا، میں اس سے بچ کے رہوں۔ جبکہ قرآن یہ کہہ دیا ہے کہ کھلے طریقے سے بتایا، عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن دشمن سے ہم جس طرح سے اپنے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنا ہے، دشمن سے احتیاط کے ہم وہ طریقے اختیار نہیں کر رہے۔ ایک عام دشمن جو ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے تمام کوششیں کر لیں گے، راستہ بدل دیں گے، اسے بات کرنا چھوڑ دیں گے، یا وہ جس راستے سے گزر رہا ہے اس راستے سے اپنے آپ کو نہیں لے کے جائیں گے۔ اور وہ شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن جو شیطانی عناصر ہیں، جو شیطانی لٹریچر ہے، جو شیطانی ویڈیوز ہیں، جو شیطانی گفتار ہے، جو شیطانی مجالس ہیں، جو شیطانی دوست و احباب کے حلقے ہیں، ان کو ہم نہیں پہچانتے۔ تو یہ عقل کہاں گئی؟ اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، اپنی آخرت کے فلاح کے کام کو نہیں دیکھیں گے، اپنی دنیا کو نہیں بچائیں گے، تو یہ دشمن کون؟ دشمن کی پہچان ہمارے پاس سے ختم ہو گئی، دوست کی پہچان ہمارے پاس سے ختم ہو گئی۔ تو دشمن کو کھلے طریقے سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کھلے انداز میں بتا دیا، عدو مبین۔ تو تزکیہ عقل کا پہلا مرحلہ، اس کے بعد تزکیہ قلب۔ اب دیکھیے تزکیہ قلب کے لیے کیا ہے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کھلے انداز میں یہ بات بتائی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے سے، جن کے کساد مندی سے، کسل مندی سے تم ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو، اور وہ تمہارے جو گھر جو تم نے بنائے ہیں، جو کوٹھیاں بنائی ہیں، جو بنگلے بنائے ہیں، جن کو دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ تو یہ جو محبتیں ہیں، باپ کی، ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، گھروں کی محبت، یہ محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر یہ جگہ بنا لیتی ہیں، تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، تباہی ہمارے حق میں آ جائے گی۔ تو یہ قلب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، ایک حوض ہوتا ہے، حوض میں اگر گندا پانی ہوگا تو ٹوٹیوں سے بھی گندا پانی نکلے گا۔ میں کیا کر رہا ہوں، ٹوٹی بدل رہا ہوں، پانی صاف، اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حوض کی ٹوٹی بدل دوں اور اس سے صاف پانی نکل رہا ہے، تو یہ عقل کے خلاف چیز ہے۔ مجھے یہ کام کرنا پڑے گا کہ حوض کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، حوض کو صاف کرنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ ٹوٹی اگر نہیں بھی بدلتا ہوں تو اس سے صاف پانی آ جائے گا۔ تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری زبان سے سچ نکلے، میری نظر بہتر چیز کو دیکھے، حق کو پہچانے، ظلمت سے بچ جائے، ذہن فرق کرنے کے، عقل خیر اور شر کے درمیان تمیز کر لے، تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا کہ اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا اور اپنے نظر کو، اپنے ذہن کو پاک کرنا پڑے گا، تب یہ چیز آتی ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، سورہ رحمان کی ایک آیت ایک صحابی پڑھ رہے تھے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ،
یہاں پہ پہنچے تو ان کے بال جو ہوتے ہیں روم میں کھڑے ہو گئے جسم کے. دیکھیے فَإِذِ انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا, یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے, جب زمین لپیٹ دی جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا رو کر بہت برا حال ہو گیا صحابی کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے. اور رونے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اگر تم اللہ کے خوف سے, اگر تمہاری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ایک خطرہ نکل جاتا ہے تو اللہ تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ تزکیے کے لیے آج ہمارے دل روتے ہیں ہم, اور مدد کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ تجارت پیشہ لوگوں کے پاس, متمول لوگوں کے پاس, سب کے پاس جاتے ہیں, لیکن کس کے پاس نہیں جاتے؟ اللہ کے پاس نہیں جاتے. اپنے مسائل کو کس کے پاس رکھنا تھا؟ ہم نے بڑے پولیٹیشنز کے پاس اپنے مسائل کو رکھا, اور بہت دولت مند ثروت مند لوگوں کے پاس ہمارے مسائل کو رکھا. اپنے پیسے والے جو رشتہ دار تھے ان کے پاس جا کے مدد طلب کی. حضرات محترم, یہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں کم از کم ایک دعا اس کی قبول کرتا ہوں ہر دن. یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے حضور پیش کرتے اور اللہ سے لو لگاتے, اور یہ ظاہری اسباب کے اوپر ہماری نظر نہیں رہتی. یہ چیز کرنا تھا. یہ تزکیے جوارے کیا ہوگا؟ زبان کا تزکیہ یہ ہے کہ خلاف حق زبان سے کوئی بات نہ نکلے. یہ زبان کا تزکیہ, زبان کو یہ رکھنا پڑے گا, کوئی جھوٹ بات نہ کہے, جھوٹی گواہی نہ دے, بہتان نہ کرے, غیبت نہ کرے, اور فساد مچانے والی بات نہ کرے. سچی بات تو کہہ دے رہے ہیں آپ, لیکن وہ سچے فساد مچ جا رہا ہے. وہ بول دیا, میں کسی کی ایک بات بول دیا, کسی کی ایک صفت بول دیا, تو اب جا کے آپ جو ہے نا دوسروں کے سامنے بتا دے رہے لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. تو یہ فساد اللہ فساد کو بھی نہیں پسند فرماتا. اور آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو, حضرت عثمان غنی کا اتنا پیارا قول ہے, آپ نے فرمایا, اور جب آپ قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی پوری داڑھی کچی ہو جاتی. آج کتنے لوگوں کو ہم دفن کر رہے ہیں, اور جب قبرستان میں ہم موجود ہوتے ہیں, کیا ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا 6 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی قبر کے اندر اپنے جسم کو جب رکھ دیا, ہمارے جسم کو رکھ دیا جائے گا, اس کا تصور کیجئے. ہم وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, وہیں پہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, مختلف باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے عبرت پکڑتے. حضرت عثمان غنی کی داڑھی پوری بھیگ جاتی, اور حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ اہل ایمان کے لیے, بینا آنکھ کے لیے ہر روز روز قیامت ہے, ہر دن روز قیامت ہے. ہمارے سامنے یہ ہونا تھا. اب گھر اور گھر والوں کا تزکیہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم گھر کے ماحول, ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ میں مسجد آ رہا ہوں, میرا بچہ مسجد نہیں آتا. میں نماز پڑھتا ہوں, میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. یہ تمام چیزوں کے یہ گھر کو جو ہے نا پہلے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شورى میں فرمایا گیا تھا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. ہم ڈراتے کس کو؟ فاروق طاہر ٹھہر کے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں ڈرائے گا, اپنے بہن بھائیوں کو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرائے گا. یہ سب سے پہلی چیز ہونا تھا کہ ہم اپنے گھر میں کا بھی تزکیہ کرتے, گھر کو بھی پاک کرتے, گھر کو بھی. اب دیکھیے معاملہ جس طرح سے ایک کپڑا ہے, کپڑے کو آپ خرید کے لا کے رکھ دیں گے, استعمال بھی نہیں کریں گے تو اس کے اوپر دھول گرد وغیرہ سب آ جائے گی. تو اسی طرح سے اگر یہ جو ہوتی ہے روح کے اوپر بھی کثافتیں آ جاتی ہیں, یہ کثافتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر لازم ہے, اور اللہ کے ذکر کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا. معاشرے کا تزکیہ بھی اہم ہے. ہم ایک کام کر دیا, اپنی ذات کا تزکیے کو دیکھیے. اگر پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہو, اگر اس آگ کو ہم نہیں بجھائیں گے تو اس سے ہمارا گھر بھی جل جائے گا. ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کی اصلاح کی, اپنی صفائی کی, اپنی پاکیزگی کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن معاشرے کی پاکیزگی کی کوشش نہیں کریں گے, معاشرے کو برائیوں سے نہیں روکیں گے, تو وہ برائیاں دبے ختم ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گی. اسی لیے معاشرے کو بھی ہم کو صاف کرنا پڑے گا. تزکیے کا دیکھیے دشمن افراد کے مقابلے میں شیطان اتنا بدماش ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, افراد کے مقابلے میں افراد کو لاتا ہے. پہلے اگر میں اکیلا ہوں تو میرے رکاوٹ کے لیے ایک آدمی کو لائے گا, لیکن جب ہم اجتماعی طور پہ معاشرے کو لے کے معاشرے کا کام کرتے ہیں تو معاشرے کی بگاڑ کے لیے وہاں پہ بھی ایک ٹولی ایک ٹیم کو لے کے آ جاتا ہے. تو یہ جب جو ہے نا 1 on 1 کرے گا کام, جب ہم ایک ٹیم بن کے نکلیں گے تو ٹیم بن کے اس کی ٹولی کو بھی لے کے آتا. آپ دیکھیے, آپ سوشل میڈیا پہ ایک ٹیم نظر آئے گی آپ کو, پرنٹ میڈیا پہ ایک ٹیم نظر آئے گی آپ کو, فلم انڈسٹریز کی صورت میں ایک ٹیم نظر آئے گی آپ کو, سود کے کاروبار چلانے کے ضمن میں ایک ٹیم نظر آئے گی آپ کو, برائیوں کا پھیلانے کے ضمن میں ایک ٹیم نظر آئے گی. تو یہ تمام اجتماعی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کو بھی معاشرے میں
ایک بہتر صالح اقدار کو لے کے اٹھنا پڑے گا، اور معاشرے کی تطہیر اور اس کے تزکیے کے لیے بھی ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ اب تزکیے نفس کے لیے دیکھیے، میں نے پہلے سورہ اعلیٰ کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ قد افلاح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ پہلے کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ ذکر اسم ربہ فصلی، جس نے میرے ذکر کو تھام لیا اور جس نے نماز پڑھی، ذکر کو تھام لیا اور نماز پڑھی۔ بل توسرون الحیات الدنیا، یہ دنیا تو بالکل حقیر چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کے پیچھے اس کو ترجیح مت دو۔ والآخرۃ خیر، وہ آپ کا دنیا داری سے پرہیز اور آخرت کی تیاری، اور پہلا اللہ کے ذکر کو لازم کر لینا، اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کی پابندی۔ اب اس کے اندر یہ 4 چیزوں کے اندر حقیقی تزکیے کا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کانسیپٹ پیش کر دیا۔ 4 چیزیں، قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ 4 چیزوں۔ اب ذکر کا معاملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد کلمہ پڑھ لیتے بیٹھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہیں۔ لیکن ذکر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ اس سے اگر یہ ناموں کی معرفت اور پہچان پیدا ہو جائے تو وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ۔ یعنی رحمان ہے میرا رب، میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب معاف کرنے والا رؤوف ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے میرا رب۔ جب یہ اللہ سے اللہ کا عرفان ہو جائے گا، اس کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی ناموں کے ذریعے سے، تو یہ ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ کے صفات تک وہ پہنچ جائے، اللہ کے صفات کا علم اس کو مل جائے، اس کے ذریعے سے اس کے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ جبار ہے، قہار ہے، مقتدر ہے اور بادشاہ حقیقی ہے۔ جب اس کے اندر اللہ کے یہ ناموں کے صفات کا اس کو ادراک ہو جائے گا، اس کی پہچان ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی، تو وہ گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ نظر رکھا ہوا ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکتا، اللہ حساب لینے والا ہے، شدید العقاب، خطرناک لینے والا ہے، اور وہ جبار بھی ہے، جبر بھی کرے گا، پھر انصاف کرے گا، مقتدر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمارے سامنے سمیع و بصیر، ہم کہتے ہیں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ ناموں کے صفات کا بھی ہم کو کما حق ہو ادراک ہو جائے، معرفت ہو جائے۔ ہم یہ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، اللہ کی پہچان پیدا کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں کہا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے جتنے گناہ ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ جو ہے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر وہ نماز کو اس طریقے سے اختیار کیا جائے، اس تقوی کے ذریعے سے اختیار کیا جائے۔ تو آج ہم کو ہماری نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہماری عبادات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادات، یہ نماز، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت قرآن اور ان محفلوں سے ہماری زندگی کے اندر کتنی پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رائج کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تزکیہ نبوی کا جو آسان طریقہ کار ہے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ نے پیغام دیا، ایمان کو مضبوط کیا۔ ایمان کو سب سے اہم مضبوط کرنا ہے، اور جو بھی شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعوت دی تھی اسلام کی، یعنی جو ایمان کے جو متقاضیات ہیں، جو ڈیمانڈس ہیں، ان ڈیمانڈ کو پورا کرا جائے اور فرمانبرداری سے کام لیا جائے۔ اس کے بعد اخلاقی طہارت یعنی تقویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کو اختیار کیا جائے، اخلاقی طہارت اپنے اندر پیدا کی جائے، اور خدا کی گہری محبت، وہ وفاداری جس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ احسان کے معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ تو ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری خلوت و جلوت میں ہم اس چیز کو مستحضر نہیں رکھے کہ اللہ کو کس طرح سے ہم حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ ہماری محفلوں کو پاک کر بیٹھتے وقت سوچنا چاہیے کہ میری گفتگو کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، میرے ہر افعال اور اعمال کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، میری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، تزکیے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری عقل بن کے ٹھہرتی ہے۔ عقل جو ہوتی ہے وہ تعویلیں گھڑتی ہیں۔
اسی طرح سے آج ہم کیا کر دیے، بچوں کی عقل کو کیا کر دیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے بہتر اس کو عقل مند ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیا، آکسفورڈ کیمبرج کی ڈگریاں لا لیا۔ اصل عقل مند وہ ہے جو اصل حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ راس الحکمہ یہ ہے، راس الحکمہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے وہ وزڈم اور انٹلیکٹ کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ بچے کو انجینئر بعد میں بنائیے، ڈاکٹر بعد میں بنائیے، سب سے پہلے بچے کے اندر اللہ کی معرفت اور اس عرفان کو مضبوط کیجیے، اللہ سے محبت کو پیدا کیجیے اور اللہ کے خوف اور ڈر کو اس کے اندر پیدا کیجیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تزکیے کے لیے صبر کا بہت اہم چیز ہے، اور صبر جو ہے روزے کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے اور نماز کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے، ذکر خداوندی کی وجہ سے بھی ذکر ہم جو ہے استعانت لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز بھی پڑھیں گے، صبر بھی کریں گے، لیکن کیا ہے، کس سے؟ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کس سے ڈرنا پڑے گا؟ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ حالات سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اللہ سے۔ حالات جو ہے، اللہ جو ہے مسبب الاسباب ہے، حالات کا حل نکال دیتا ہے، مشکلوں کا حل نکال دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو حالات سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ فلاح کا تصور جو ہے ہمارے پاس آج کیا ہو گیا ہے، فلاح کا معاملہ کہ دنیا کما لیے 1 ارب 2 ارب 3 ارب 1 ٹریلین 2 ٹریلین، یہ دولت کما لیے، یہ نہیں ہے۔ رضائے الہی کے لیے جو کام کرا اور آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے جو اپنے چلت پھرت کرتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اپنے تمام کام کرتا ہے، تو وہی دراصل وہ کامیاب ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اقبال نے فرمایا تھا زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب یہ جو چوائس ہے ہمارے اندر، ایک چوائس دے دیا اللہ تعالیٰ، ایک ہمارے پاس ایک اختیار دے دیا، راستے کھلے رکھ دیا اور بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور اس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ڈالی، لکیر ڈال کے بازو میں بھی تھوڑے سے لکیریں ڈالی اور بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ، یہ صراط المستقیم ہے، اس پہ جو چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو آزو بازو کے جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں اس کو پکڑ لے گا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری فطرت کے اندر تمام چیزیں رکھ دیا اللہ تعالیٰ، خیر بھی رکھ دیا، شر بھی رکھ دیا۔ اب شر کو دبانا ہے اور خیر کو اٹھانا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، اچھائی کو پکڑنا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ جو خاک سے ہم بنے ہوئے اس کی فطرت میں نہ نور ہے نہ نار ہے۔ اب اس کو ہم جہنم کے حوالے کریں گے یا ہم اس کو جنت کے حوالے کریں گے؟ اگر ہم جو اعمال کریں گے جہنمی اعمال کریں گے تو جہنم کے حوالے کر دیں گے ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو۔ اگر ہم بہتر طریقے سے اس کو تیار کریں گے آخرت کے لیے، اللہ کی جنت کے، اللہ کے باغات کے لیے ہم اس کو تیار کریں گے، تو پھر یہ جو ہے نا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نور اور نار کا ہم کو پکڑنا ہے، ڈیسیجن لینا ہے کہ نور کو پکڑنا ہے یا نار کو پکڑنا ہے۔ دیکھیے دونوں میں بھی روشنی ہے، لیکن ایک روشنی جو ہے سلامتی والی ہے اور ایک دوسری روشنی ہے جو جلا دینے والی ہے، جو تباہ کر دینے والی ہے، بھسم کر دینے والی ہے۔ نور اور نار میں فرق یہ دیکھیے، نور کے اندر آپ کو روشنی تو دکھے گی، ہر چیز منور رہے گی، آنکھیں چوندے گی نہیں، چوکا جو ہوتی ہے نا، چوندیا نہیں جائے گی آنکھیں، جس طرح سے ریفلیکشن آتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ نور میں بالکل سکون محسوس کرے گا آدمی، روشنی، ہر چیز واضح نظر آئے گی۔ لیکن نار جو ہوتی ہے اس میں بھی، اس سے بھی روشنی نکلتی ہے، لیکن وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کو چبھتی ہے، اور جب آدمی اس کو چھین لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے تو جل کے بھسم ہو جاتا ہے۔ تو نور کو پکڑنا ہے تو اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، اور وہ نور ہے اللہ کی ہدایت، قرآن ہے، اس کو پکڑنا پڑے گا، اس میں نبوی کو پکڑنا پڑے گا، اور مجلسوں میں ایسی مجالس کو کہا گیا ہے کونوا مع الصادقین کو، تو ہماری صحبتوں کو چیک کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تزکیے کے جو 4 قرآنی نکات ہیں، اس نکات کو اوپر ہم کو تدبر کرنے، تفکر کرنے، اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی توفیق کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔